الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل جاگنا تو ویسے بھی ہے، تھک گئے تو بھی جاگنا ہے، اور اگر نہیں تھکے تو بھی جاگنا ہے۔ تو جب جاگنا ہے تو پھر جو مجبوری سے جاگ رہا ہے وہ محفل سے اٹھ جائے تاکہ نوست نہ رہے۔ جس نے جاگنا ہے پیار کے ساتھ تو پھر جگرتے کو ضائع نہ کرو۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے خیال سے کافی وقت ہو چکا ہے اس محفل پاک کو جاری ہوئے ہوئے، اور ابھی شاید شرکاء نے بہت سارے معاملات سے گزرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا میرا اور آپ کا روحانی رابطہ قائم ہو جائے۔ ہم سب کی بارگاہ رسالت میں حاضری اس طرح ممکن ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے تصور میں گنبد خضرا کی فضا رکھ کے جو اب تک چپ ہیں وہ بھی بنام خدا بولیں، اور محبت سے پڑھیں میرے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
ہم بھی میلاد مناتے یہ جو آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور زبردستی کھول رہے ہو، بس یہی خطرہ لگا رہتا ہے ہم خطیبوں کو، اور یہی ہم شور مچاتے رہتے ہیں کہ اللہ دا نام جے لوکاں دے سون تو پہلے تقریر سنیا ہوں زبردستی تانوں خواہ مخائی پولیسیے کولوں تسی نہیں جاگے تو میرے کولوں کی جاگنا ہے، وہ میں دبکا لا گیا ہے، میں آیا تے کچھ ایک کچھ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوندا، ہن کہانی مختصر جی تے کام ٹل جاندا ہے، ڈرن ڈران دا ویلا مک گیا تے ہن خدا دا نام ہے، ہس میں بھی گیا تے تسی بھی گئے، تے میں تے اکھاں کھول کے سارے کچھ سناواں گا، تسی اکھاں کھول کے میرے نال پڑھو۔ ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم بھی اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار عالی قدر گرامی مرتبت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت جناب صاحبزادہ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب شکوری، زیب سجادہ آستان عالیہ شکوریہ قادریہ چشتیہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، اسٹیج پر میرے سامنے اور اجتماع میں موجود تمام محترم مقتدر محتشم حضرات علماء کرام، ثناخان خیر الانام علیہ السلام، بانیان مجلس حاجی بشیر احمد صاحب، ان کے رفقاء کار، ان کے معاونین مخلصین، اور اس بزم سعید میں شامل ہو کر کے آقا حضور کا ذکر خیر سن سنا کر اپنے دلوں کو سرکار کی یاد کا مدینہ بنانے والے سارے خوش بخت ہو، اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی دراصل اس ساری بہار کی جان ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو جاگ رہے ہیں ذرا زور سے کہیں تاکہ جنہیں نیند آ رہی ہے وہ جاگ جائیں۔ حضرات، میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کا ابتدائی مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ آگے تشریف لے آئیں میرے بھائی، یہ جو پیچھے بزرگ ہیں انہاں پہ جو نہ ادھر آ جاؤ، اور چلو اے بھی مجبوری ہے، اساں غریباں کساں وٹے مارساں اس ویلے، آ جاؤ ایتھے بہو خیر ہو سی، کوئی گل نہیں، وہ دا بھی رزق لگا ہے، میری فوٹو چھک سی دے کوئی پیسے دے سی نہ انٹے کیوں اوکھے ہوں دے لے جاوے تھے سرکار دی میلاد ہے۔
حضرات چند معروضات میں عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے خلوص نیت کے ساتھ آقا حضور کی اس طرح نعت کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح میرے محبوب کی شان ہے اور جس طرح میرے رب کی مرضی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے آقا زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو، بآواز بلند بولو، زندہ ہیں۔ اس محفل میں یقیناً ایسے لوگ اس کونے میں موجود ہیں کہ جنہیں میں نظر نہیں آتا، یہی بات ہے جی۔ تو میرا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں مر گیا ہوں۔ پردہ چاہے دیوار کا ہو یا پردہ چاہے قبر کا ہو، بحث یہ نہیں، بحث یہ ہے کہ کوئی پردے کے سامنے ہے یا پیچھے اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ محبت سے کہو اور پیار سے۔ حاجی بشیر صاحب محترم نے مجھے خاص حکم دیا تھا جی گج وج کے بولیو، ہن بولے بندہ وٹے آگے گجن وجن واسطے تو کوئی شے چاہیے نا مقابلے واسطے تے۔ کیوں بھئی سب انسپیکٹر صاحب، تیرا میرا محکمہ ایک کے میں باچ دساں گا، چونکہ جس دن دے میں کھلے دل دا بندہ، جس دن دے اس ملک مولوی تے پولیس یہ ٹھیک ہو گئے سمجھو خیرہ ہی خیرہ نہیں۔ میں اس حساب نال گل کیتی ہے تیرا میرا محکمہ ایک کوئی ہے تے رابطہ کیوں نہ ہوئے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے آقا زندہ ہیں، اور ایسے زندہ نہیں جو نبی ساری زندگی 63 برس دنیا میں رہ کر کے کبھی ایسی نیند نہ سویا ہو جیسی نیند میں سوتا ہوں۔ ساری زندگی 63 برس اس ظاہری حیات پا کر ظاہری دنیا میں رہ کر کے بھی میرے محبوب اس طرح سونے سے پاک رہے جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح آپ سوتے ہیں۔ میرا نبی ایسے نہیں سویا، تجھے مجھے جیسی نیند آتی ہے میرے آقا اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں، اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں۔ اب بولو میرا نبی میری طرح سونے سے کیوں پاک ہے؟ بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود میرا آقا ساری زندگی اس طرح نہیں سوئے جس طرح میں اور آپ سوتے ہیں۔ کیوں میرے آقا اس طرح نہیں سوئے؟ میں گھر میں سویا رہوں، گھر لٹ جاتا ہے، گھر لٹ جاتا ہے، ڈاکو پونجی لے جاتے ہیں، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمن بچوں کو ذبح کر کے چلے جاتے ہیں، اثاثہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح میری آنکھ کھلتی ہے، محلے والے پوچھتے ہیں کوکب صاحب آپ کدھر تھے؟ میں کہوں میں گھر میں موجود تھا۔ بندہ خدا جب گھر میں موجود تھے، ڈاکو آئے، دیواریں ٹوٹیں، اثاثہ لٹاؤ، بچے ذبح ہو گئے، عصمتیں لٹ گئیں، تم کہاں رہے؟ صاف جواب دوں گا بھائی میں سو گیا تھا۔ کیا کروں میں سو گیا تھا، کیا کروں میں سو گیا تھا۔ سونا نصف موت ہوتی ہے، سونے کو آدھی موت کہتے ہیں۔ میں سو گیا، اتنا بے خبر ہو گیا، گھر لٹ گیا مجھے خبر نہیں، پونجی کوئی لے گیا مجھے خبر نہیں، بچے ذبح ہو گئے مجھے خبر نہیں، گھر کی عزت لٹ گئی مجھے خبر نہیں۔ اگر آمینہ کا لال اس طرح سویا ہو مجھے سچی بات بتاؤ، پھر امت کی خبر کون رکھے گا؟ میرے
میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ کملی والے پھر آنکھوں کو بند کیوں کرتے ہو؟ پھر بستر پہ دراز کیوں ہوتے ہو؟ پھر استراحت کی صورت کیوں اختیار فرماتے ہو؟ فرمایا تم ہو سونے والے، اللہ نے تمہارے لیے دن بنایا کاروبار کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے، تمہارے لیے سونا ضروری ہے، بے خبر ہو کے سونا ضروری ہے تاکہ تمہاری جسمانی کمزوری دور ہو جائے، صبح تازہ دم ہو کے اپنا روزگار کماؤ۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں تاکہ دنیا مجھے سویا ہوا سمجھے۔ بستر پہ چڑھ کے لیٹ جانا، آنکھوں کو بند کر کے لیٹ جانا، دنیا میری نیند سمجھے اور میرا رب تیری نیند کو بھی میری سنت بنا کے تیرے نامہ اعمال میں عبادت لکھوائے۔ میں اس طرح نہیں سوتا جس طرح تم سوتے ہو۔ کملی والے آقا اس طرح سوتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میرا کام بڑا مشکل ہے۔ اے اللہ کے نبی کام کیا مشکل ہے؟ فرمایا میرا مالک میرا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، مولا نبی عربی کا لفظ ہے، میں اردو سمجھتا ہوں یا پنجابی سمجھتا ہوں۔ اللہ نام اسلم ہو، مانے لوگ بتاتے ہیں جو زیادہ تسلیم کرنے والا ہو، جو زیادہ تابع فرمان ہو اسے اسلم کہتے ہیں۔ اللہ نام اکرم ہو، بڑے لکھے لوگوں نے مجھے بتایا جس کی عزت زیادہ ہو، جس کی تکریم زیادہ ہو وہ اکرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہے تو، بڑے لکھوں نے مجھے بتایا جو بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، جس جیسا کوئی بڑا نہ ہو اسے اکبر کہتے ہیں۔ یا میری اللہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو ترجمہ اٹھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ اعلان ہوتا ہے میرے بندے گھبرا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں بھی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اپنے مطلب کی بات خوب کرتے ہیں، جہاں اپنے عقیدے اور مسلک اور اپنے نظریے کی موت واقعہ ہوتی ہو وہاں نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر تجھے لفظ نبی کا معنی سمجھنا ہے سیدھا چلا جاؤ بریلوی کے تاجدار عاشق پیغمبر کشتہ عشق رسالت احمد رضا کے پاس چلا جاؤ، وہ تجھے لفظ نبی کا معنی سکھا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ جاگو جاگو، آج سرکار کے ذکر میں جاگو، انشاءاللہ قبر میں آرام سے سو گے۔ یہ ہم کوئی کھیل تماشا نہیں سجا کے بیٹھے، یہ کوئی معمولی کام نہیں، میرا ایمان ہے۔ آج آقا کے لیے جاگو، قبر میں سکون سے سو گے۔ اے تاجدار بریلی آپ بتائیے، نبی نام ہے، نبی ماں نام ہے، خطیب بھی ایک نام ہے، مولوی بھی ایک نام ہے، ڈاکٹر بھی ایک نام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں، استاد بھی ایک نام ہے، معلم بھی ایک نام ہے، نبی بھی ایک نام ہے۔ میں نے قرآن کے ترجمے پڑھے، لوگوں نے کہا اے نبی اے نبی، چلو کسی نے لکھا اے خبریں دینے والے، اے احمد رضا کیا خبریں دینے والے کو نبی کہوں؟ فرمایا نانا، اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ہر اخبار نبی کہلاتا، معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ٹی وی اسٹیشن نبی کہلاتا، اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی سی این این نبوت کو سی این این نبی کہلاتا، اگر معاذ خبر دینا
نبوت ہوتی، ہر مولوی خجنابے والا نبی کہلاتا، ہر خبریں دینے والا نبی کہلاتا، ہر ڈاکیا نبی کہلاتا، ہر ذرائع رسل و رسائل نبی کہلاتے۔ اے احمد رضا نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے، بلکہ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں سناتا ہے۔ کس کی خبریں سناتا ہے؟ بولو بولو بولو۔ جو غیب کی خبریں سنائے اسے نبی کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ اے آمینہ کے لال، سارے کا سارا ایمان غیب ہے۔ جو چیز میرے لیے ایمان بنی وہ ساری کی ساری غیب ہے۔ اللہ کو ایک مانوں یہ بھی غیب، سارے نبیوں کو مانوں وہ بھی غیب، سارے رسولوں کو مانوں وہ بھی غیب، ساری کتابوں کو مانوں وہ بھی غیب، سارے فرشتوں کو مانوں یہ بھی غیب۔ ایمان تو سارے کا سارا غیب ہے۔ اے اللہ کے نبی، جنت کو مانوں وہ بھی غیب، دوزخ کو مانوں وہ بھی غیب، آخرت کو مانوں وہ بھی غیب، قیامت کے زلزلے کو مانوں یہ بھی غیب، مروں گا یہ بھی غیب، مر کے اٹھوں گا یہ بھی۔ اے اللہ کے رسول، اے آمینہ کے لخت جگر، اے جناب عبداللہ کے در یتیم، یہ بتاؤ جو میرے لیے غیب ہے آپ کے لیے اس کی حالت کیا ہے؟ فرماتے میرے کملی والے آقا، موت تیرے لیے غیب ہے، جبکہ موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے۔ موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے، موت میرا کلمہ پڑھتی ہے، موت میرے در کی گداگری کرتی ہے، موت مجھ سے خیرات مانگتی ہے، موت میرے کرم سے زندہ و موجود ہے، موت میری رحمت کے صدقے کام کر رہی ہے۔ اے آمینہ کے لال وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، موت بھی میری مخلوق ہے، زندگی بھی میری مخلوق ہے، ارسلت الی الخلق، اور میرا آمینہ کا لال مخلوق کا رسول ہے۔ کس کا رسول ہے؟ بولو کس کا رسول ہے؟ آقا مخلوق کے رسول، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، اور نبی کی زندگی پہ بحث کرنے بیٹھ گیا۔ میں بھی کتنا دیوانہ ہوں، اس نبی کی زندگی پہ کیا بحث کروں جو زندگی کا بھی نبی ہے۔ کس کا نبی ہے؟ بولو۔ زندگی جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کے دروازے پہ حاضریوں پہ حاضریاں لگوائے۔ اے اسرائیل کدھر چلے؟ فرمایا بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں، بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں۔ اسرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، پہلے تو کبھی نہیں کھٹکھٹایا۔ فرمایا آستانہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اسرائیل جناب سیدہ پوچھتی ہیں کون؟ اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ یوں کیوں کہتی ہو کہ دیہاتی آیا ہے، ایک عربی آیا ہے، کملی والے سے ملنا چاہتا ہے۔ عرض کرتے ہیں اسرائیل نام انہیں بتایا جاتا ہے جنہیں معلوم نہ ہو، تعارف ان کے سامنے کیا جاتا ہے جنہیں خبر نہ ہو، جنہیں پتا ہو وہاں نام بتانا بھی بیدبی ہے، وہاں تو حاضری لگوائی جاتی ہے۔ موت میرے دروازے پہ کھڑی ہے، آئی مڑ کے چلی گئی، آئی مڑ کے چلی گئی۔ استحوذ علیہم الموت، تمہیں آتا ہے پنجوں میں گاڑ لیتا ہے، تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ادھر آتا ہے حاضری لگواتا ہے۔ میں نہیں، میری بیٹی کہتی ہے چلے جاؤ، موت واپس چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، تیسرے دن پھر آتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے دیہاتی، تیسری حاضری تو میرا رب بھی رد نہیں کرتا، میں کیوں رد کر ڈالوں؟
تو اسی شاید توجہ نہیں فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے تیسری نماز کے بارے میں، یہ بات میں نے کہیں نہیں پڑھی، علماء نے پڑھی ہو تو میری رہنمائی فرمائے. تیسرے حج کے بارے میں نے یہ بات کہیں نہیں پڑھی کہ جب بندہ تیسرا حج کرے مان جاتا ہوں، یا تیسری نماز پڑھے مان جاتا ہوں. لیکن خدا یہ ضرور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پکارتا ہے نہیں سنتا چونکہ گناہگار ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پکارتا ہے نہیں توجہ دیتا چونکہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے نہ دیکھوں یہ میرا باغی ہے. لیکن میرے محبوب کہہ دو جب تیسری صدا لگائے تو مجرم کو بھی حیا آ جاتی ہے. فرماتا ہے، فرمایا جناب سیدہ کونین نے، میرے محبوب کی پیاری لاڈلی بیٹی نے فرماتی ہیں او دیہاتی تیسرے پھیرے پہ تیری بات بن جانی چاہیے. موت میرے رسول کے در پہ کھڑی ہے، چمٹ کے کھڑی ہے، سمٹ کے کھڑی ہے، سانس بند کر کے کھڑی ہے. جس نبی کے آستانے پہ زندگی اور موت کرم کی خیرات مانگنے آئے، اس نبی کے لیے کیا چیز پوشیدہ رہ گئی ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے؟ فرمایا ہاں. پھر مڑیں گے؟ فرمایا ہاں. دونوں چیزیں غیب ہیں. فرمایا ہم نے دونوں کا نظارہ کروا دیا ہے. کہاں؟ ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک دیکھ لو. گھر ہے جناب جابر کا، گھر ہے جناب جابر کا، دعوت پہ آئے ہیں اللہ کے محبوب. جناب جابر نے حضور کی دعوت کا اہتمام کیا. گھر میں ایک بکری ہے، اسے باندھا، ذبح کیا. بچہ تماشا دیکھتا رہا. بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز پہ استفسار کرنا. بچے جو ہوئے ہر چیز جو نئی ہوئی ان کے لیے ہر چیز پہ وہ سوال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اللہ نے ذہن جو دیا ہے، قوت جناب والا تدبر جو دی ہے. بچہ دیکھتا رہا، چھوٹا موجود نہ تھا. باپ نے بکری ذبح کی، گوشت ہنڈیا میں چڑھ گیا. چھوٹا بھائی پلٹا، بیٹ بھائی بکری کہاں ہے؟ کہنے لگا ابا جی نے مہمانوں کے لیے ذبح کر دی ہے. کیسے ذبح کی ہے؟ کہنے لگا تجھے تماشا دکھائیں، تجھے تماشا دکھائیں کیسے ذبح کی ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ٹانگیں باندھی، ہاتھ باندھے، مکان کی چھت پہ لے گیا. گردن پہ چھری پھری، رگے حیات کٹی، لاش تڑپی نیچے گری. بچہ ہے یہ منظر گوارا نہ کر سکا. بڑے نے بھی چھلانگ لگائی، دونوں شہید ہو گئے. صدقے جاؤں جابر اور کملی والے کی خوشیاں، پوچھو تو صحیح نہ میرے نبی کے غلاموں سے، سرکار کے صحابیوں سے کیسے منائی جاتی ہیں. اس لیے تو عارف کھڑی میاں محمد صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا کی جانن لوگو ایک ہی جانن ہو دنیا دار کمی نے قدر نبی دا جانن والے سو گے وچ مدینے. فرماتے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی. او قدر نبی دا میرا اللہ جہاں
اللہ جانے تے یا جانن اصحابی جناب جابر نے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں، چارپائی پہ ڈالیں، سفید چادر ڈال دی، بیوی سے کہتے ہیں تجھے زندگی کے سارے حق معاف کر دوں گا، آج چپ رہنا۔ دو بچے ہیں، اگر سرکار کی خوشی ان کے مرنے سے خراب ہو گئی تو ہماری ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ ہم کون ہوتے ہیں بچوں کے باپ بننے والے؟ یہ تو صدقہ ہے کملی والے کا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس اولاد سے فیض پانے والے؟ یہ صدقہ ہے۔ بولو بولو، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مانے نہ مانے اپنا، تو یہی عقیدہ ہے۔ ارے خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا۔ بیٹی کہتی ہے میرے سرتاج بیوی آپ مطمئن رہیے، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ دو بچوں کو سرکار کی خوشی کے راستے کی رکاوٹ بنانا یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب پہنچے، کھانا لگ گیا، فرمایا تمہارے لیے جو چیزیں غیب ہیں ہم تو وہ تماشا دنیا کو دکھا بیٹھے ہیں۔ کھانا لگ گیا، میرے محبوب دسترخوان پر بیٹھے، فرمایا جابر اپنے بچوں کو لاؤ، ہمارا دل چاہتا ہے تمہارے بچوں سمیت بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ عرض کرنے لگے کملی والے آقا وہ کھیلنے گئے ہیں، فرمایا بلا لاؤ، پھر بہانہ بنایا وہ سو رہے ہیں۔ کملی والے آقا اٹھیں گے تنگ کریں گے، نیند میں اٹھیں گے پہچان کریں گے، حضور آپ رج کے کھا لو۔ میرے نبی نے فرمایا نانا عادت ہے میری، حسن دائیں ہوتا ہے حسین بائیں ہوتا ہے، انہیں پیار بھی کرتا رہتا ہوں، رج کے کھانا کھاتا ہوں، لہٰذا جاؤ اگر حسن حسین نہیں تو تیرے دونوں بیٹوں کو دائیں بائیں بٹھائیں گے۔ عرض کرتے کملی والے مت جگائیے تنگ کریں گے سو رہے گے، فرمایا جا اپنے بچوں کو ہمارا پیغام سنا، تمہیں آقا نے بلایا ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھ، نہیں پھوٹتا، پتا ہے جب نبی آ جائے موت کا ذکر بھی کرنا حرام ہے۔ حیات گھر میں بیٹھی ہو، جان کی جان گھر میں بیٹھی ہو، جانے کائنات گھر میں بیٹھی ہو، وہاں موت کا تذکرہ کیوں؟ یہی بات تو سید ریاض الدین سہروردی مرحوم نے کہی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو۔ اگر تذکرے ہی کرنے ہیں تو خطا کے کس لیے؟ خطا بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ کیا جائے؟ خطا کو چھوڑ، عطا کی بات کر، خطا خود ہی معاف ہو جائے۔ کرو نا ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، سنو کرم مصطفیٰ کی بات۔ اب صحابی ہیں حضور کے، ایمان دیکھیے کیا ہے، نہیں کہتے اب بھی کہ یا رسول اللہ جڑے مر گئے انہوں نے کنج بلائیے،
جب یہ بات سنی کہ جاؤ اپنے بچوں سے کہو تمہیں اللہ کا محبوب بلاتا ہے، اندر گئے، دونوں مرے ہوئے بچوں کے چہرے سے چادر اٹھائی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، آقا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کہ رہی۔ باپ جاتا ہے اور دونوں بچوں کے مرے ہوئے بچوں کے سر سے چادر اٹھا کے کہتا ہے میرے لال، میرے بیٹا اٹھو۔ کملی والے نے بلایا، دونوں اٹھے، دونوں اٹھے، بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک کو سرکار نے دائیں بٹھایا، دوسرے کو بائیں بٹھایا۔ جابر بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچے، خوشی کی آنکھوں آنسو صاف کرنے کے بعد کچن کا دروازہ کھول کے بیوی کو کہتے ہیں وہ دیکھنا تیرے صبر کا اللہ نے بدلہ کتنا پیارا، تو نے آقا کی خوشی کا بھرم رکھا ہے، تو نبی کی خوشی میں خوش رہی ہے، اپنے دو بیٹوں کی قربانی پہ تو نے احتجاج نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، سرکار کے آنے پہ تو نے ماتم کی فضا قائم نہیں ہونے دی۔ وہ دیکھ تو نے آقا کے لیے خوشی کا مظاہرہ کیا، اللہ نے دونوں کو نبی کے صدقے زندہ فرما دیا ہے۔ وہ دیکھ دونوں کملی والے کی بغل میں بیٹھے، بغل میں بیٹھے لوٹ رہے ہیں میرے نبی کے لنگر رحمت کو۔ کھانا کھایا میرے محبوب نے، بچوں نے اپنا حال سنایا، کملی والے آسی تے اگوں ہو کے آئے ہیں، اگوں ہو کے آئے ہیں، جے سونے لج پالا سانو موڑی آئی، اکو بکری کارچ، سونے رسول دودھ پیتے ہیں صبح شام، باپ غریب ہے، آپ کے لیے بکری تو ذبح کر دی۔ کملی والے آقا ہمارا دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، عرض کرنے لگے لجپال نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم تو زندہ ہو گئے، بکری کو بھی زندہ کرو۔ آقا ہم تو زندہ ہو گئے، بکری کو بھی زندہ کرو، تا ابد یہ گھر ہمارا پائندہ تابندہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جابر بکری کی ہڈیاں اکٹھی کرو جو کھائی جا چکی ہے، جو ذبح ہو چکی ہے، جو ہڈیاں میں پک چکی ہے، گوشت پیٹوں میں چلا گیا ہے، ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، ہڈیاں جمع کی، میرے محبوب نے دستے حیات پھیرا، بکری بھی زندہ ہو گئی۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، ہمارے لیے غیب ہیں سب کتابیں، غیب ہیں سب کتابیں۔ فرمایا میں شب معراج سب پہ مہر تصدیق ثبت کر چکا ہوں۔ ہمارے لیے غیب ہیں آقا سب رسول، فرمایا میں شب معراج سب کو مقتدی بنا چکا ہوں۔ آقا ہمارے لیے غیب ہیں کل فرشتے، فرمایا تم کل کی بات کرتے ہو، فرشتوں کا امام جبرائیل میرے ایک بیٹی کے گھر میں چکی پیستا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے غیب ہے جنت، فرمایا جنت میں جا کے اپنے بلال کی شادی بھی کروایا ہوں۔ ہمارے لیے غیب ہے دوزخ، فرمایا دوزخ کو سمجھایا ہوں، دیکھنا خیال رکھنا، اے نہیں بے جو لبے تے بسم اللہ دیکھ دکھا کے اسے بھی سمجھایا ہوں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں،
دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں آنے دو اے کملی والے آقا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اے آقا ہمارے لیے رب غیب ہے فرمایا میں نے شب معراج اسے بھی رج کے دیکھ لیا ہے جو تمہارے لیے غیب ہے وہ میرے لیے حاضر ہے اے اللہ واقعی تیرے محبوب غیب جانتے ہیں فرمایا تم جاننے کی بات کرتے ہو یہ تو تقسیم بھی فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں بولو وہ تسی بھی بولو کھبے پاسے والے ہو کیا کرتے ہیں بولو کس چیز کو بولو کس چیز کو حضور تقسیم بھی فرمایا تم جاننے نہ جاننے کی بحثوں میں الجھے ہو رب العالمین اعلان کرتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین میرا محبوب تو غیب بانٹنے میں بخل کتنا دیتے ہیں او کتنا دیتے ہیں فرمایا جتنا لینے والے میں صلاحیت ہو میں ایک بات کہہ کے جملہ آگے بڑھاؤں دیا اپنے نواسے کو شہنشاہ بغداد کو غوث الاغیاث کو قطب الاقطاب کو 11ویں میرے غوث کی بھی تو سر پہ ہے نا بانٹا میرے نبی نے غیب غیب بانٹا میرے نبی نے غیب پیر ودائی اس کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کے پیر ودائی جسے نظر آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو تمہیں کی نظر آ رہی ہے دیکھی نے تم بندہ سیانا ہے پاکستان چکل رہا ہے کس کو نظر آ رہی ہے کسی کو نظر آ رہی ہے راجہ بازار کسی کو نظر آ رہا ہے غیب ہے یا حاضر دسو نا یار تے لاہور تے اس تو بھی بڑا غیب ہے چونکہ زیادہ دور ہے تے کراچی تے ہور بڑا غیب ہے تے جو دبئی تے ہور بڑا غیب ہے نا غیب بانٹا میرے محبوب نے اپنے نواسے کو بانٹا بولو تو صحیح ہے شہنشاہ بغداد کتنا لیا ہے فرمایا تم پیر ودائی کے ایک گھر کی چھت پہ بیٹھ کے اگلی گلی کو نہیں دیکھ سکتے اپنا حال یہ ہے بھلے خادم مسجد کی کھڑکیاں بند کر دے دروازے بھی بند کر دے لیکن اپنی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے نظر تو الہ بلاد اللہ جمان رب کی ساری زمین پہ شرق و غرب کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں کا خردلۃ علی حکم اتصالی جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا کٹا ہوا دانہ رکھا ہوتا ہے نواسے کو غیب ملا رب کی ساری خدائی کو دیکھیں جس کے نواسے کے پاس اتنا غیب ہے اس نبی کا مدینہ پیر ودائی سے کتنا دور ہوگا لوگو فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو آقا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں سوتے گل بھی اب اجے اتھے ہی ہے گل اجے اتھے ہی ہے آقا آپ کیوں نہیں سوتے میں نے تو یہ خالی ایک نبوت کی حیثیت سے سرکار کا مختصر سا ایک تعارف جو مجھے توفیق تھی وہ عرض کیا ہے گل تے اجے اتھے ہی ہے کہ میرا نبی سوتا آج بھی سوتا کیوں فرمایا ڈیوٹی بڑی سخت ہے ڈیوٹی بڑی بولو ڈیوٹی بڑی
وہ کدھر گیا میرا یار سب انسپیکٹر؟ انہوں دیکھ دیکھ کے مینوں جناب دل ہوندا تقریر سنان دا، یار انہوں چیز بھیج چھڑیا کرے. ڈیوٹی بڑی. میں فرنٹ سیٹ تے کدے نہیں سوتا، 12 سال ہو گئے مینوں سفر کردے، کدی نہیں سوتا. لیکن جناب کدھر گئے ہو؟ انہوں نے کئی باری چوکیاں تے ستے ہوں دیکھے. ڈیوٹی بڑی. یا نبی اللہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں شاہد ہوں، گواہ ہوں. اے کملی والے آقا کیسے گواہ ہو؟ بس ایک جھلک میرے نبی کی شان شہادت، شان گواہی کی سنو، بات ختم کر دوں. رب العالمین فرماتے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ، اللہ کی زبان دیکھ کیسی میٹھی ہے، کیسی کشش والی ہے. میرا رب فرماتا ہے محبوب وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کتنا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا پیارا ہوگا. اللہ جی کون سا منظر؟ جئنا، جب ہم بلائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت کی طرف سے ایک گواہ بلائیں گے. لکل قوم ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما بھیجا ہے، یعنی ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے. ہر قوم، ہر امت، ہر گروہ کے لیے ایک گواہ بلایا جائے گا. 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کو اللہ بلائے گا، اور رب العالمین فرمائے گا نبیوں گواہی دو، گواہی دو، تم گواہی دو، تم نے کیا کیا ہے. توجہ، بات قابل توجہ ہے. تم گواہی دو، تم نے کیا کیا ہے. عجیب بات ہے بابا، اگر گواہی لینی ہے کہ تقریر کیسی ہوئی، مجھ سے کیوں لیتے ہو؟ سننے والوں سے لو نا. اللہ گواہی لینی ہے کہ جلسہ کیسا ہوا، ارے لوگوں سے کیوں لیتے ہو؟ منعقد کرنے والے سے لو نا. عجیب بات ہے، گواہی تو امت کو دینی چاہیے کہ مولا نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، ہمیں تیری بات سنائی ہے، ہمیں شریعت سکھائی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نانا نبیوں گواہی تم دو بھی اپنی. میری اللہ گواہی تو کوئی دوسرا دیتا ہے، دستور یہی ہے. فرمایا میں نے نبی کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں رکھا. اگر پیغمبر کی گواہی کوئی دوسرا دے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ نبی کی بات تو میری وجہ سے بنی ہے، اگر میں گواہی نہ دیتا پیغمبر کی بات نہ بنتی. اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو کسی بندے کا محسن مند نہیں رہنے دیتا. پیغمبر کی یہ شان ہے، نبی اپنے فعل پر خود گواہ ہوتا ہے. یہاں ہر معاملے میں 2 گواہ چاہیے، وہاں پیغمبر اکیلا اپنی ذات کے لیے گواہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے عام گواہی، چاہے پیر فقیر مولوی خطیب وزیر مشیر یا کسی کمزور غریب، جس کسی بھی کی گواہی ہو، 2 مرد پورے ہونے چاہیے، نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے، نہیں تو 2 مردوں کی جگہ 4 عورتیں لازمی ہیں. یہاں 1 کے بجائے 2، وہاں نبی اکیلے. یہاں گواہی میری تیرے حق میں، تیری گواہی میرے حق میں. وہاں پیغمبر اپنی گواہی دے گا اپنے ہی حق میں. عرض کرے گا مولا میں نے تیرا کلام سنایا ہے، تیری بات پہنچائی ہے، اللہ اپنے فرائض پورے کیے ہیں. رب العالمین فرمائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ جی کوئی دوسرا بھی تو مانے نا. فرمایا میں نے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا ہوتا ہے، جو ہے ہی پاک یہ سچ ہی تو کہتا ہے، یہ سچ ہی تو کہتا ہے. جب میں نے بھیجا ہے اچھی طرح جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. 1.25 لاکھ نبی اپنی اپنی گواہیاں دے کے بات ختم کر دیں گے. اللہ فرمائے گا انتظار کرو، مولا
فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا تم 1.25 لاکھ نے اپنی اپنی گواہی دی، اب ایک ایسے گواہ کو لائیں گے جو 1.25 لاکھ پر تنے تنہا گواہ بنے گا، تنے تنہا۔ اللہ جی 1.25 لاکھ واسطے تے کم از کم 2.5 لاکھ بندے چاہیے دن، ایک نو 2 سونیا ربا 1.25 لاکھ واسطے کم از کم 2.5 لاکھ گواہ چاہیے دن۔ فرمایا وہ 2.5 لاکھ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان 2.5 لاکھ کے مقابلے میں میرا محبوب تنہا ہی سچا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ، آپ کو بلائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سارے 1.25 لاکھ یا کم و بیش پر اے میرے محبوب آپ کو بلائیں گے، شہیداً، گواہ بلائیں گے۔ نبی منتظر کھڑے ہیں، نبیوں بیان ہو گئے، گواہیاں ہو گئیں، اب چلو نا۔ فرمایا نانا کہاں جائیں گے تو تب جب آمنہ کا لال، چلیں گے تو تب جب احمد مختار بولے گا۔ اور سن لو دنیا کے کم ظرفو، انبیاء بھی منتظر ہیں میرے نبی کے بول کے، میرے نبی کے فرمان کے، میرے محبوب کے تعامل کے، میرے محبوب کی دستگیری کے، میرے محبوب کی مشکل کشائی کے۔ جب نبی بھی محتاج ہیں تو امتی کیوں محتاج نہیں ہے؟ نبیوں نبی ہو کے کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا تم ہی تو دنیا کو بتاتی ہو کہ نہ نیر وہایا ہو بن دیئے، نہ نیر وہایا۔ 300 سال تک آدم روئے لیکن یہی کہا کہ نہ نیر وہایا بن دیئے، نہ دکھڑے سنا یہاں بن دیئے۔ اللہ دیا سوہنیا محبوبہ، اللہ دیا سوہنیا محبوبہ، گل تیرے بڑا یہاں بن دیئے۔ 1.25 لاکھ منتظر، بولو بولو بولو۔ میرا خمیر ہی نعت سے بنا ہے، میں نعتانی کا قائل ہی نہیں، نعتانی کرتا ہوں، سنتا ہوں، سناتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، لیکن لوگوں اس چیز دا دھیان رکھیا کرو، نعت سنن نال عقیدے پختہ نہیں ہوندے، عقیدے قرآن سنن نال پختہ ہوندے۔ ہن تہاڈی پوزیشن یہ ہے کہ تہاڈے 40 بندیاں دا خیال یہ ہے کہ جلدی مکے کم، جبکہ مقصد ہونی شروع ہوئے۔ اسے واسطے ہمیشہ یہ خیال رکھیا کرو جدو مختصر تے محفل تر سونی جی ایک نعت یا 2 نعتاں یا یار چلو 3 نعتاں تے اس تو بعد سرکار دی نعت کسے مولوی کو سن لیا کرو تاکہ عقیدیاں دی اصلاح ہوئے، تربیت ہوئے تے اساں اس دنیا تے مرن تو پہلے سانو پتہ چلے بھئی سارے محبوب دا مقام کے گل ہن توجہ نال سن لو۔ میں آخر ہمیں بھی صبح شام گشت کرتے ہوئے تبلیغی گاشت بڑا وقت ہو گیا، چہرے کی کیفیت بتا دیتی ہے بھئی ہن سامعین دی مرضی کے توجہ چاہوں گا لیکن گل میں پوری کر لین دیو۔ سارے انبیاء گواہی دے کے منتظر کھڑے اور اللہ فرماتا ہے آؤ میرے محبوب، آؤ میرے محبوب گواہی دو۔ اللہ جی کیا گواہی دوں؟ گواہی یہ دو کہ جو 1.25 لاکھ پہلے گزرنے والوں نے اپنے بارے میں کہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ کیا ہے؟ اللہ جی جو ساریاں سب کے بعد پیدا ہوا، جو سب کے بعد پیدا ہوا، جو سب کے بعد پیدا ہوا، وہ کیا گواہی دے کے پہلوں نے کیا کیا ہے؟ جس نے دیکھا ہی نہیں، زمانہ پایا ہی نہیں، زمانہ پایا ہی نہیں۔ اللہ معراج کی ملاقات تو بڑی مختصر سی تھی، اس میں بھی تو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلات طے نہیں ہوئی کہ گواہی کا محل بن سکے۔ آؤ میرے محبوب گواہی دو۔ اللہ کن پہ گواہی دوں؟ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سب نبیوں پہ گواہی دو، تنے تنہا گواہی دو۔ 1.25 لاکھ گواہ
گواہی دے کر فیصلہ نہیں کروا پائے، فیصلہ میرے نبی تیری گواہی پہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب استجاب نہیں فرماتے، حیرت کا مظاہرہ نہیں فرماتے، سوال نہیں کرتے، توقف نہیں کرتے، معذوری یا مجبوری کا اظہار نہیں کرتے۔ مولا انہاں نوں ویکھیا ہی نہیں، جاندا ہی نہیں، زمانہ ان کا پہلے، وقت ان کا پہلے، مجھے کیا پتا کون کون سی قوموں نے ان کو سنا دیکھا، کن کن لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا، کن کن لوگوں کو ان نے توحید کی دعوت دی، لیکن فرماتے ہیں نانا آؤ نبیو، آؤ نبیوں میں تمہاری گواہی دوں۔ میرے محبوب بولیں گے یا اللہ آدم تا عیسیٰ ایک ایک اپنے بارے میں جو گواہی دیتا ہے میں محمد تصدیق کرتا ہوں، کہنے والے نے سچ کہا ہے۔ جانتا ہوں جناب آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے آئے میں ان کی پشتوں سے ہو کے آیا، ان کی جبینوں سے ہو کے آیا، انہیں بچاتا بچاتا آیا، ان کی بگڑی بناتا آیا، نوح کو طوفان سے نجات دلاتا آیا ہوں، جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا آیا ہوں، جناب ابراہیم کو نارے نمرود سے بچاتا آیا ہوں، جناب اسماعیل کو چھری کے وار سے، جناب عیسیٰ کو دشمنوں کے وار اور حملے قاتلانہ سے بچاتا آیا ہوں۔ سارے میری موجودگی میں بنے ہیں، میری موجودگی میں پروان چڑھے ہیں، میری رحمت کا صدقہ لے کے میدان میں اترے ہیں، میری نگاہ کرم کا صدقہ نبی بنائے گئے ہیں۔ جانتا ہوں غور کر مسلمان، جو نبی پیدا ہونے سے پہلے کے حالات جانتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد کے حالات کیوں نہیں جانتا؟ شاہد ہیں، گواہ ہیں، اگلوں کے پچھلوں کے، اگلوں کے، بولو ہماری اس محفل کے بھی، ہماری نیکیوں پر بھی، ہمارے گناہوں پر بھی، لیکن انداز نرالا ہے، نیکیوں کی گواہی کے لیے تیار ہیں، بدیوں کو صاف کرنے پہ لگے ہوئے، انداز نرالا ہے، امت کی نیکیوں کی گواہی دیں گے، بدیوں کو صاف کر دیں گے۔ اللہ جی چھوڑ اے بھی کوئی چیز ہے جدا تذکرہ کیتا جائے، اے دے تے میرا کمبل ہی کافی، اینو کجیا رہن دے، اینو کجیا رہن دے۔ ہاں فخر سے کہتا ہوں یہ میرا وہ امتی ہے جو بڑا ہی غریب تھا، بچے کے پاؤں میں اچھی جوتی نہ تھی، بچے کے اسکول کو دینے کے لیے فیس نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرے میلاد کے لنگر میں حصہ ضرور ڈالا ہے۔ چھوڑ ہے بانو سونے اللہ تو تے عبادتاں دا سودا کر رہے ہیں، اللہ تینوں تے گناہ انج بھی نہیں پھب دے، نہیں چنگے لگ دے، تینوں غصہ آندہ ہے، تینوں غیرت آندی ہے، تو انتقام ہے، تو جبار ہے، قہار ہے۔ چھوڑ میرے مولا، سارے اچھے تو لے لے، کل کائنات کے بروں کو چھانٹ کے میرے سپرد کر دے، اس لیے کہ یقیناً نبیوں کو بھی میرا سہارا ہے، ولیوں کو بھی میرا سہارا ہے، شہید بھی میرے کرم کے محتاج ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو شفیع المومنین نہیں کہلوایا، شفیع الصالحین نہیں کہلوایا، میں نے آپ کو کہلوایا ہی شفیع المذنبین ہے، تاکہ زمانہ جنہیں ڈرائے تیری کدرے نہیں بڑھنی، تیری کدرے نہیں بڑھنی، لیکن کوئی عاشق اس کو یہ خبر بھی سنائے کہ جس کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں حامی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اور حضرات گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کانوں سے جو دیکھتا ہو وہ ناظر ہوتا ہے، جو سن رہا ہو وہ حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آقا کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ لڑن تے جھگڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، حضور ہمارے گواہ ہیں قیامت کے دن۔ کس کے بولو؟ ہم سب کے گواہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں سرے شام تم سب کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سرے شام تم سب کے نامہ اعمال۔ کمپیوٹر جتھے تھک گیا
تھک گیا ریڈار جتھے تھک گئے تیری جناب ایٹمی ٹیکنالوجی جتھے دم چھٹ گئی اتھے میرے محبوب دی نگاہ دا کم شروع ہو گئے ہر روز مشرق و مغرب کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے کل امتیوں کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں میں نگاہ نبوت سے ایک نظر سے سب کی نیکیاں بھی دیکھ لیتا ہوں سب کے گناہ بھی دیکھ لیتا ہوں نیکیاں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں گناہوں پہ پردہ ڈال کے اوپر بھیج دیتا ہوں تو جو نبی شاہد ہو گواہ ہو وہ موقع پر موجود ہونا چاہیے دیکھ بھی رہا ہو سن بھی رہا ہو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ناظر ہوں سن رہا ہوں آپ کو حاضر ہوں بھئی یہ کوئی ایڈیو کی گل نہیں جس تے بندہ مناظرے کرن بہ جائے سرکار ہمارے گواہ ہیں ہر حرکت ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں اس کو مشاہدہ فرما رہے ہیں ہماری نیکیوں پہ خوش ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں نگاہ کرم فرماتے ہیں اس لیے ہمارے آقا زندہ و موجود ہیں باقی میں چونکہ عوامی آدمی ہوں میں نے بات پہلے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دی تھی کہ اگر دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کو میں نظر نہیں آتا تو میرا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں مر بھی گیا ہوں یہ اس بات کی دلیل نہیں دیکھو کہ کام میرا موجود ہے یا نہیں نظر تو میں نہیں آتا لیکن آواز میری سن رہے ہو نظر تو سرکار ہمیں نہیں آتے لیکن دیکھنے والوں نے حضور کو دیکھا ہے شک ہے تو پوچھو مہر علی شاہ سے جنہوں نے وادی ہمراہ میں دیکھا شک ہے تو پوچھو شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے جنہوں نے ہندوستان کے صحراؤں میں دیکھا شک ہے تو پوچھو شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی سے جنہوں نے اپنے گھر کے حجرے میں دیکھا شک ہے تو پوچھو عبدالرحمن جامی سے جنہوں نے اپنی کچی کٹیا میں دیکھا شک ہے تو دیکھو جا کے سید احمد رفاعی سے کہ جس کو حضور نے اپنا دست مقدس قبر سے باہر نکال کے اجازت دی بوسہ لے لے زد جو کر بیٹھے ہو نہیں ہٹتے شک ہے تو پوچھو جا کے بلال حبشی سے اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو پوچھو رب العالمین سے وہ کہتا ہے زندہ ہے تبھی تو کہہ رہا ہوں یا ایھا النبیو انا ارسلناکا ندا بھی موجود ہے کاف ضمیر خطاب بھی موجود ہے ندا بھی زندے کو لگاتے ہیں مخاطب بھی زندے کو کرتے ہیں اللہ کی ندا اور اللہ کا خطاب اس بات کے شاہد ہیں کہ میرے رسول نے ماذ قبر کی چادر اوڑی ہے ورنہ میرے آقا زندہ ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صرف زندہ ہی نہیں ہر آنے والا وقت میرے محبوب کا پچھلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے بانیان مجلس کو سامعین مجلس کو آنے والوں کو علماء کو خواص کو عوام کو اللہ سب کو آقا علیہ السلام کی محبت و اطاعت کی دولت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ قاری عزیز الدین کوکب صاحب بہت پیارے خطاب دے نال ساڑھے دلان نو جلا بخش رہے سن تمام حضرات کھڑے ہو جاؤ بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع جی سہانی گھڑی چمکتے باغ جان جے سوہانی گھڑی چمکتے باغ جان جس دل افروز سار پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت
تھاملو دامن مصطفیٰ آسیو تھاملو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا دیکھ کر روضہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو پھیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم یا رب العالمین بطفیل رحمت للعالمین اس مجلس پاک کو ابتدا سے انتہا تک جملہ کلمات خیر سمیت جو ہم نے اجتماعی انفرادی طور پہ ادا کیے اور جو صاحب خانہ نے تیرے بندوں کی خدمت کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے جملہ انتظامات جملہ اہتمام جملہ انتظام اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک و مولا اس محفل پاک کے انعقاد پر تو نے اپنے کرم کا صدقہ جو ثواب ہمیں عطا فرمایا ہے ہم وہ ثواب ہدیتاً تحفتاً آقا مولا ملجا ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے والدین کریمین، آپ کی ساری اولاد پاک، آپ کے سارے صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شکوریہ، جہانگیریہ، ابوالعالیہ کے تمام بزرگان دین، تمام مشائخ، ان کے متوسلین، ان کے متقدین اور ان سے محبت کرنے والے جتنے مسلمان مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے۔ یا رب ذوالجلال، محفل پاک میں شرکت کرنے والے احباب کی دینی دنیاوی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گھروں میں جو بیماریاں اللہ دور فرما، جو نا اتفاقیاں انہیں دور فرما، یا اللہ جو بدحالیاں انہیں دور فرما، الہی ہمیں ذہنی سکون عطا فرما، اطمینان قلبی نصیب فرما، اپنے ذکر فکر اور اپنی بارگاہ میں بندگی کی توفیق نصیب فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع غلامی اور محبت نصیب فرما۔ یا میرے اللہ، جتنے لوگ اپنے اپنے احباب کے لیے دعاؤں کی درخواست لے کے یہاں پہنچے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں وہ درخواستیں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے انہیں جنت عطا فرما، جن کے زندہ موجود ہیں ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کے انعقاد پر حاجی بشیر صاحب اور ان کے دوسرے رفقا کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں، مال میں، جان میں، صحت میں مزید برکتیں عطا فرما۔ ہمارے محترم جناب صاحبزادہ غلام مصطفیٰ شکوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے اسلاف کی روحانی امانت کو کما حق کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جن حضرات کے مریدین یہاں موجود ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، شرک پوری ہیں، جتنے احباب یہاں جمع ہیں، اللہ سب کے آستانوں کو سلامتیاں عطا فرما اور سب کے آستانوں کو صبح قیامت تک روحانی فیض و برکات تقسیم کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ، کرم بھری، رحمت بھری، عافیت بھری مزید بارش عطا فرما، مزید کرم فرما۔ ہم سب کی زمینیں بہران کرم سے اور ہمارے دل بہران بخشش سے سیراب فرما دے، بہران محبت سے سیراب فرما دے، بہران عشق سے سیراب فرما دے، بہران اتباع سے سیراب فرما دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم